اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 28 کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی عورت۔ ایک خاتون صحابیہ جو تھیں وہ اپنے مرد کا معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور آ کے اپنا حق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سے مانگتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے حق میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس خاتون کی تائید فرمائی اور اس کی تائید میں اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کو نازل فرمایا۔ آغاز ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا تھا حبیب جو اپنے خامند کے حوالے سے آپ سے بات کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس کی تائید قرآن پاک میں فرمائی اور اس خاتون کی اس معاملے کے ذریعے قیامت تک آنے والی خواتین اسلام کی تربیت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں زہار کے احکام بیان فرمائے، زہار کا کفارہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جو ہے وہ عداوت خدا اور عداوت مصطفیٰ کا انجام بیان کیا کہ جو رسول اللہ سے عداوت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ سے عداوت کرتا ہے، اور پھر اس کا انجام قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، صالحین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے جو میرے بندوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو صالحین کا مقام ہے، تو میرے امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ جو عداوت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یعنی سرگوشیوں کا جو انجام بیان کیا، جو سرگوشی کرتے ہیں منفی اور تخریبی سرگوشیاں، یعنی ایسی سرگوشی جس سرگوشی کا تعلق نیگیٹو ہو اور جس کا تعلق فساد پھیلانا ہو، ایسی سرگوشیوں کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجام ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی بھی ذکر کی ہے جس کی تلاوت تو جاری ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ وہ واحد آیت ہے قرآن پاک میں جس میں عمل کرنے والا ایک ہی فرد ہے، ایک ذات نے عمل کیا، اللہ نے پھر اس کا حکم اٹھا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص آئے تو وہ پہلے صدقہ دے کے آئے، تب جا کے حضور علیہ السلام سے بات کرے۔ جب اس آیت کا حکم آیا تو حضرت مولا کائنات مولا المؤمنین حضور مولا علی شیر خدا نے صدقہ دیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اس کے بعد اس آیت کا حکم اٹھا لیا گیا، اور اس اعتبار سے، اس اعزاز کے اعتبار سے مولا علی کو اللہ پاک نے یعنی فردیت عطا فرمائی ہے، انفرادیت عطا فرمائی ہے، اعزاز عطا کیا ہے کہ ایسی آیت قرآنی جس پر عمل کرنے والا فرد واحد ہو اور اس فرد کو مولا علی کہا جاتا ہے، وہی آیت کریمہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسموں کھانے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، غلبہ خدا اور غلبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، حزب اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا گروہ جو ہے ان کا ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ کا گروہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں، قربت میں، مطابقت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کا تذکرہ ہے، بنو نذیر کے اخراج کا ذکر ہے، ان کو جو نکالنے کا ذکر ہے، اموال فے کا ذکر ہے۔ وہ مال جو ہے جو جب دشمن بغیر جنگ کے سرنڈر کر جائے اور پھر بغیر جنگ کے جو مال قبضے میں آ جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے، مال فے کی تقسیم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعائے بخشش کا تصور دیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمارے بھائیوں کی، الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا جو ہے دعائے مغفرت کا تصور بھی دے رہی ہے
اور ایصال ثواب کا تصور بھی دے رہی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا یہ ہے ثواب کا حصول، اور دوسرے کی بخشش کی دعا کرنا یہ ہے ایصال ثواب، اور ایسے بندے کی بخشش مانگنا جو پہلے گزر چکا ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دعائیں مانگنا یہ تعلیم قرآن ہے، بخشش کی دعا کرنا، فوت شدگان کے لیے دعا کرنا یہ تعلیم قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا اللہ پاک نے اصحاب النار اور اصحاب الجنت کا ذکر کیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ یہ برابر نہیں ہے۔ اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کا پھر آتی ہے، مشرکین و منافقین کی دوستی سے اجتناب کا حکم ہے، مشرکین سے دوستی کے نقصانات کا ذکر ہے، اسوہ ابراہیمی کا ذکر ہے، امن والوں سے دوستی کرنا، یعنی کسی کے ساتھ دوستی اس بنیاد پہ کرنا کہ اگلا بندہ فساد والا نہیں ہے، امن والا ہے، اور اس نیت کے ساتھ دوستی کرنا کہ اگر امن کی دوستی ہو سکتا ہے اس کو ایمان تک لے آئے، اس کو اصلاح تک لے آئے، اچھی باتیں سن کے اس کا جو ہے دل جو ہے وہ مائل ہو جائے اس ایمان کی طرف، اس نیت کے ساتھ دوستی کرنا، فساد کرنے والوں سے اجتناب کرنا۔ مہاجر خواتین کا ذکر ہے جو ایمان کی حالت میں جو ہجرت کرتی ہیں، خواتین کی بیعت کا ذکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے، اور اس کا تصور یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے تھے اور اسی برتن میں پھر خواتین بھی اپنا ہاتھ ڈالتی تھیں، تو گویا یہ بیعت کا اشارہ ہوتا تھا۔ اپنے کپڑے کے ساتھ بیعت کرنا یہ بھی بیعت کا تصور ہے، تو گویا خواتین کی بیعت کا اس پارے میں، اس صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ صف جو ہے 28ویں پارے میں ہے، اس کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، ظلم کے خلاف لڑنے والوں کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6، آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر جو ہے خوشی کے ساتھ دینا، خوشی کے ساتھ کرنا، خوشخبری کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے، خوشیاں منانا۔ وَمُبَشِّرًا، اس میں اشارہ خوشی کا ہے، بِرَسُولٍ، اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یاتی، جس نے آنا ہے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو گویا حضور کا ذکر بھی کر دیا، آمد کی خبر بھی دے دی، اور حضور علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی آمد سے تقریباً پونے 600 سال سے پہلے کا ہے۔ یہی واقعہ جو اناجیل میں موجود، انجیل برنباس کے اندر اس کا ڈیٹیل موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر، یا اللہ برائے مہربانی اپنا پیغمبر بھیج دے۔ پھر عرض کرتے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیز کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کیجئے، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، نجات دہندہ بن کے تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے انصار کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ مدد مانگنے کا تصور قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کی تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد نصرت دین ہے، نصرت حق ہے، نصرت پیغمبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اس کے آغاز میں اللہ پاک نے مقصد بعثت مصطفیٰ بیان فرمایا۔ تورات کے علماء کا بے سود جو علم ہے کہ جس طرح ایک گدھے پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس علم تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعصب کرتے تھے، ادب نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو تھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے، شان مصطفیٰ کو چھپایا کرتے تھے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا عالم جو علم رکھ کے حضور کی شانوں کو چھپائے، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جو اس کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعے کا پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر جمعہ کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضِيتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاۃ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پہ منتشر ہو جایا کرو۔
یعنی زمین پہ پھیل جاؤ. مقصد کیا؟ وابتغوا من فضل اللہ، اور اپنا روزی تلاش کرو جس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں منافقوں کا ذکر کیا. جو منافق بارگاہ رسول سے کتراتے ان کا انجام ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد عزت کا معیار کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جس کو اللہ عزت دیتا ہے اور اس کے رسول کی وجہ سے عزت ملتی ہے ان کو اہل ایمان کہا جاتا ہے. تو عزت اہل ایمان کے پاس ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہوتی ہے. سورہ تغابن کا ذکر ہے، اس کا آغاز بھی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے. صفات باری تعالیٰ سے اس کا آغاز ہوتا ہے. کفار کے متکبرانہ رویے اور اس کا انجام ذکر ہوا ہے. اہل تغابن اور اہل ایمان کا ذکر کیا. تو اس کے بعد ایمان کے فوائد، ایمان کے احکام، حکم دیا گیا اور ایمان کے ثمرات کا ذکر کیا. تغابن کا جو ہے وہ بھی فلسفہ یہ تغابن، ہار اور جیت کے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے. تغابن کہتے ہیں ہار جیت کا فیصلہ. تو قیامت کے دن چونکہ ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا کہ جیتنے والے اہل ایمان ہوں گے اور ہارنے والے کون؟ اہل کفر ہوں گے. تو اس لیے اس کو یوم تغابن کہا جاتا ہے. اس کے بعد خاندانی تربیت کا تذکرہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے اموال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے اور تم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے. الطلاق، سورہ طلاق کا آگے بیان ہے، اس میں مسائل طلاق کا ذکر ہے. اس کے بعد خواتین کی عدت کا ذکر ہے، اور عدت میں حاملہ عورت کی عدت، مطلقہ کی عدت، مدخولہ غیر مدخولہ کی عدت، بیوہ کی عدت ہے. اور وہ خواتین ہیں جن کو عمر جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور معاملہ یہ مہانہ ان کا ہوتا ہے نا، ان کی عدت کیا ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد انفاق کی ترغیب دی گئی ہے، بستیوں کی ہلاکت کا ذکر ہے، مقصد رسالت کا تذکرہ ہے، شان باری تعالیٰ کا ذکر ہے. سورہ تحریم جو ہے، اس سورت کے آغاز میں اللہ پاک نے ازواج مطہرات کے معاملات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اور ان کے معاملات کا ذکر فرمایا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی. ازواج مطہرات کے ذریعے تعلیم امت یعنی خواتین امت کو تعلیم دی ہے. حضور علیہ السلام کی امت کی جو خواتین ہیں، بشری تقاضوں کا ذکر ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے. شان مولائیت کا ذکر ہے، فإن اللہ هو مولا هو جبریل وصالح المؤمنین. یہاں ذاتی اور عطائی صفات کا اشارہ ملتا ہے. اس کے بعد امر توبہ کا ذکر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کی روشنی میں فکر اولاد اور تربیت کی ترغیب دی گئی ہے. توبۃ النصوح یعنی ایسی توبہ جس میں پلٹ کے بندہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، ایسی توبہ کا حکم دیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی خواتین کا ذکر ہوا ہے. حضرت آسیہ، ان کی عظمت کا ذکر موجود ہے. یہ وہ مضامین ہیں جن کا تعلق 28ویں پارے سے ہے. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.